صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ پہلے ڈاکٹرز کی طرف سے حملہ کیا گیا، اندر سے ڈنڈے لے کر آئے تھے اور اس کی فوٹیج موجود ہے۔ ہم نے ان سے کہا بھی کہ ایک ہی فوٹیج ہے جس میں اوپر سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، مگر یہ اس وقت کی ہے جب وکلا اندر داخل ہو چکے ہیں اور داخل ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، دوسری فوٹیج بھی موجود ہے، مگر انہوں نے بھی یہی فوٹیج بھیجی ہے۔ اگر کوئی دوسری فوٹیج ہے جس میں پہلے اندر سے حملہ ہوا، وہ ہمیں جب بھی بھیجیں گے ہم چلا دیں گے، مگر انہوں نے بھی یہی بھیجا ہے جو ہم پہلے ہی اپنے ناظرین کو دکھا چکے تھے، جس میں وکلا پہلے ہی آ چکے ہیں اور اس کے بعد اوپر سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ام فروا موجود ہیں، نمائندہ جیو نیوز ہیں۔ ام فروا، بہت شکریہ، کیونکہ لوگ بری طرح سفر کر رہے ہیں۔ آپ پی آئی سی کے باہر موجود ہیں جس ہسپتال پر کل حملہ ہوا تھا۔ کیا اور اس وقت متبادل ہے لوگوں کے پاس کہ اگر ان کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو وہ کسی اور گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جا کر علاج کرا لے، یا یہاں اگر بند ہے تو لوگ بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں اس وقت؟ جی، یہ لاہور کا واحد ایک ایسا ہاسپٹل ہے جس میں تمام دل کے جو کہتے ہیں ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں، پروفیسر یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پر دل کے حوالے سے ہمیں پروفیسر نہیں ملیں گے۔ جناح ہاسپٹل میں انتہائی کم بیڈز پر مشتمل جو ہے ایک چھوٹا سا کارڈک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، لیکن اگر ہم دوسرے ہاسپٹلز کی بات کریں تو وہاں پر بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسسٹنٹ پروفیسر تک جو نہیں ہے، میو ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر نہیں ہے۔ سٹنٹ کے واقعے کے بعد سے پروفیسر وہاں پہ تھے، ان کے خلاف کارروائی جب عمل میں لائی گئی تو انہیں ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد سے ابھی تک پروفیسر وہاں پہ نہیں آ سکے، تو کوئی انتظام نہیں ہے سرکاری ہاسپٹل کے اندر۔ جناح ہاسپٹل پہ یقیناً یہاں کے بعد سے بہت زیادہ برڈن ہو گیا ہوگا اور ان کو سنبھالنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوا ہوگا۔ لیکن اب یہ جو قریب لوگ ہیں، یہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جس کسی کو بھی ہارٹ اٹیک ہوگا یقیناً وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جائے گا، اور پرائیویٹ ہاسپٹل والوں کی تو فیسیں ہی بہت ہیں۔ وہ تو ایک ڈرپ کے لگانے کے 5-5 ہزار روپیہ لے لیتے ہیں۔ تو اگر ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو آپ خود سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ لاکھ روپیہ تو کہیں نہیں گیا، وہ بہت زیادہ چارجز جو ہیں وہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ غریب جو ہے بالکل اس کو مرنے پہ چھوڑ دیا ہے کہ خدا تمہارا وارث، اگر وہ بچ گیا تو بچ گیا، اس کی زندگی ہوگی۔ لیکن ہاسپٹل جو سرکاری ہیں وہاں پر کسی لحاظ سے اس کا انتظام نہیں ہے۔ بہت شکریہ ام فروا، اس وقت صورتحال بتا رہی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ خود ایک سینئر ڈاکٹر ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے مولی ٹاؤن جیسا واقعہ بچا لیا اپنی اسٹریٹجی سے، اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ غریب آدمی کل بھی بھگت رہا تھا، کل بھی وہ اسپتال میں مر گئے۔ اب ان کے پاس اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو کیا یہ میسج ہے کہ جی آپ گھر پر پڑے رہیں کیونکہ دوسرے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو کیپیسٹی نہیں ہے، یہ والا آج کھلا ہوا نہیں ہے، متبادل کوئی نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی جو گورنمنٹ نے کل اپنائی؟ دیکھیں جی، امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتاؤں، سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جناح کی بھی اٹ ہیز اے پراپر کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ۔ ہمارے پاس میو ہسپتال میں بھی ایک پراپر کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے۔ انہوں نے اتنی تباہی کی کہ کم سے کم ہمیں 1 سے 1.5 دن لگے گا سارا ہاسپٹل دوبارہ ٹھیک کرنا اس پہ۔ اور میں اس وقت اپنے ڈاکٹروں کی اتنی شکر گزار ہوں کہ اتنے بڑے سانحہ کے باوجود انہوں نے اتنی بربری کا اس وقت ثبوت دیا ہے کہ آپ یقین کریں ہماری ریکویسٹ پہ اور ان کے کہ ہم ایکشن لیں گے، انہوں نے کوئی ہاسپٹل پورے پنجاب میں بند نہیں کیا۔ دے کیپٹ آل دا ہاسپٹلز اوپن، آل ایمرجنسیز اوپن، آل آؤٹ ڈورز اوپن۔ یہ اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، مگر کیپیسٹی نہیں ہے دوسرے اسپتالوں میں۔ ایمرجنسی پی آئی سی کی کب ایگزیکٹلی کھل جائے گی اگر آپ نے پورا اندازہ لگا لیا ہے؟ کیونکہ دوسرے اسپتالوں کی کیپیسٹی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں، تو یہاں پر لوگوں کا، غریبوں کا علاج ہو بجائے اس کے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال جائیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری ایمرجنسی جو ہے یہ دوبارہ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 24 آورز چالو ہو جائے گی۔ اور میں دوبارہ آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں شکر گزار ہوں اپنے میڈیکل کمیونٹی کا، ورنہ اتنے بڑے سانحہ کے بعد ان کا سارا حق بنتا تھا کہ سارے ہسپتال بند کر دیتے اور کسی کو علاج کا موقع نہیں دیتے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ان ہسپتالوں میں غریب مریض آتا ہے، اس لیے انہوں نے ہسپتال نہیں بند کیے۔ یہ وکیلوں نے جو یہ حرکت کی، اور خاص طور پہ وہ شرپسند وکیل جنہوں نے میرا خیال ہے اپنی وکلا برادری کی جتنی بدنامی کر ڈالی ہے، شاید دنیا میں اتنی بدنامی کبھی کسی نے کسی لیگل فرٹرنٹی کی نہیں کی ہوگی جو انہوں نے کر ڈالی ہے۔ مگر یہ تسلسل ہے اس بدنامی کا جو پچھلے کچھ واقعات میں بھی کی ہے، کبھی جج کو کرسی مار دیتے ہیں، کبھی پولیس والی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، اب اس سے بھی آگے نکل گئے۔ کچھ کریں گے، حکومت کچھ کرے گی؟ وزیر اعلیٰ نے کچھ کہا ہے کہ جی ہر صورت میں منطقی انجام تک پہنچائیں گے تاکہ یہ روایت ختم ہو؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو حکومت نے اپنا سٹانس لیا ہے، اٹ از اے ویری اسٹرانگ سٹانس۔
एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कह रही हूँ। मैं अभी मीटिंग से आई हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब डिटर्मिन्ड हैं कि जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, हमारे पास सीसीटीवी कैमरास के ऊपर बाकायदा वीडियोस के मुताबिक सारा एविडेंस इकट्ठा करके एवरी पर्सन हु इज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिबैकल विल बी टेकन टू टास्क, उसको बाकायदा सज़ा दी जाएगी। और ये गवर्नमेंट की रिट है। और मैं आज ये ख़बर सुन के कि अतहर मिन्नल्लाह साहब ने, आज एक वकील ने जब वहाँ इस्लामाबाद में बंद करने की कोशिश की कोर्ट, उन्होंने उसका लाइसेंस भी कैंसिल करा और उसके ख़िलाफ़ भी वो दिया। मेरा ख़्याल है इस वक्त सबकी उम्मीदें जो हैं हमारी जुडिशरी के साथ मुंसलिक हुई हुई हैं। आज इंसाफ का तराजू जो है वो वाकई इंसाफ का तराजू, और जिस तरह आंख पे पट्टी बांध के इंसाफ दिया जाता है, हम उम्मीद रखते हैं कि आज हमारे जजेस जो हैं इस मसले में भी इसी तरह इंसाफ देंगे और ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लीगल फर्टर्निटी दे शुड नॉट बी टेकन टू टास्क। हमेशा याद रखिए, नोबडी शुड बी अबव द लॉ। ये कभी भी इस तरह की लॉलेसनेस जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं होगी। और हम अपने मेडिकल कम्युनिटी के साथ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दी कि हम अपनी मेडिकल कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और हर तरीके से कोशिश करेंगे जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका अजाला करें और जिन लोगों ने जिनकी जिम्मेवारी है उनके खिलाफ सज़ा हो। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। और हुकूमत अभी तक साथ में अपनी गलती नहीं मान रही है, बल्कि जो फयाज़ुल हसन चौहान साहब हैं वो तो क्रेडिट ले रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हो गया उनकी कोशिशों की वजह से मॉडल टाउन जैसा वाक़या नहीं हुआ। एक तरफ करीब कल भी अमवात हुई, आज भी लोगों को इलाज की सहूलत मैसर नहीं थी। फयाज़ुल हसन चौहान साहब ये कह रहे हैं। नुकसान है मॉडल टाउन पर माजी में इतनी सियासत की गई कि एक सोच पैदा हो गई है कि या तो गोली मार दो या फिर कुछ ना करो। क्या आवाम की हिफाजत करने का कोई दरमियानी रास्ता नहीं है? CGPO साहब भी कह रहे थे कि ये बात बैक ऑफ द माइंड होती है, जिस तरीके से मॉडल टाउन के वाक़े को सियासी तौर पर माजी में एक्सप्लॉइट किया गया था। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ऑफिशियल मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने मुझे फ़ोन किया। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली से मिलने गए हुए थे और उनके साथ सीनियर पुलिस अफसरान और सरकारी हुक्काम भी थे, क्योंकि अरकान कौमी असम्बली चाहते थे कि अरकान सूबाई असम्बली को तो फंड्स मिल रहे हैं, तरक्याती फंड्स मिल रहे हैं, मगर कौमी असम्बली को, अरकान कौमी असम्बली को फंड्स नहीं मिल रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब की ये मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर हुई। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान तो हुकूमत में आने से पहले अरकान असम्बली के फंड को करप्शन की वजह करार देते। किसी MNA MP को कभी डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा। 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन करवा के सारे फंड नीचे गांव तक। MPs इनका काम कानून साजी होना चाहिए, इनका काम डेवलपमेंट फंड लेना नहीं चाहिए। आप MNA और MPA को जो डेवलपमेंट फंड मिलते हैं ये बंद कर देंगे? अब इस बारी हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने MNA MPs को इसलिए नहीं देने कि यही है करप्शन यहाँ से शुरू होती है। कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं, MPs बन जाते हैं। ये सिस्टम ही गलत है। ये सिस्टम करप्शन को प्रमोट करता है। अब MPS को तो पंजाब में दे दिए हैं, मगर MNAs को देने के लिए कल वज़ीर आला पंजाब उनसे मुलाकात करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इस्लामाबाद में मौजूद थे। ये तासुर दे रही है पंजाब हुकूमत साथ साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी कल की कारकर्दगी से खुश हैं कि मॉडल टाउन जैसा वाक़या नहीं हुआ। क्या ये दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल के वाक़े के बाद हुकूमती कारकर्दगी से, पुलिस की कारकर्दगी से खुश हैं? ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।